بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 113 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب معونۃ الرجل اخاہ، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہا کرے۔ یعنی یہ دینی تعلیم ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ موجزن رہے کہ باہم دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور عزت و احترام کے جذبات ہوں، اور مزید یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خبر گیری، اور یہ کہ اگر کسی کو ہماری طرف سے کسی تعاون کی، کسی مدد کی ضرورت ہے تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ کہ دوسروں کے کسی کام آ سکیں۔ اس عنوان کے تحت یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 220۔ فرمایا کہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل ای الاعمال خیر قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قیل فأی الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها قال افرأيت ان لم استطع بعض العمل قال فتعين صانعا او تصنع لأخرق قال افرأيت ان ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں گزارش کی اور یوں استفسار کیا، ای الاعمال خیر، کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ تمام اعمال میں بہترین عمل کیا ہے۔ تو یہاں ناظرین کرام پہلی بات جو کہ قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی تربیت کا فریضہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیب ترین افراد کے جن کی تربیت براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی، تو یقیناً ان کا ہر عمل اور ان کا ہر انداز اور یہ کہ ان کا ہر سوال اور ہر زاویہ نگاہ یقیناً وہ تو بہت ہی مثالی چیز ہوگی، اور یہ کہ ہمیں بھی انہی کے طور طریقوں کو اور انہی کے انداز فکر کو اپنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیشہ اس فکر میں رہنا اور یہ کہ اس کوشش میں رہنا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اپنے لیے جمع کر لیا جائے،
اور پھر یہی وجہ تھی کہ یہ حضرات ہمیشہ اس فکر میں اور اس کوشش میں اور جستجو میں رہا کرتے تھے کہ کاش ہمیں کسی طرح یہ بات معلوم ہو سکے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ اگر ہم اسے اختیار کریں اور یہ کہ اس کا اہتمام و التزام کیا کریں، پابندی کیا کریں، تو وہ عمل ہمارے لیے اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ بکثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں دریافت کیا کرتے تھے کہ جو بہترین عمل ہے اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسان کو اس بارے میں جستجو ہونی چاہیے اور اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اور افضل ترین عمل کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی بھر کسی عمل میں مشغول رہا کرتا ہے اور یہ کہ محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، ہلکان کر رکھا ہے، لیکن اسے یہ بات معلوم ہی نہیں کہ اس عمل کے سوا مزید کوئی اور عمل بھی ہے جو کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ کہ اگر میں اس عمل کو انجام دوں گا تو وہ عمل میرے لیے مزید اجر و ثواب کا سبب بنے گا بنسبت اس عمل کے کہ جو میں سالہ سال سے انجام دیتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یقیناً اگرچہ ہر عمل اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن دین کی اصطلاح میں وہ چیز کہ جسے اولویات کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ عمل اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرا عمل اور اس کے بعد یہ تیسرا عمل، یوں اگر انسان کو موقع میسر ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیشہ کہ جو عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ہے اور انسان کے لیے وہ سب سے زیادہ باعث خیر و برکت ہے اور موجب اجر و ثواب ہے، تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے اسی عمل کی فکر کیا کرے اور اس کے بعد دوسرے اعمال کی طرف متوجہ ہوا کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ یہی بات دریافت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ای الاعمال خیر، ارشاد فرمائیے کہ تمام اعمال میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائے کہ ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی، سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان رکھنا، یعنی صدق دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ اور خالص جذبے کے ساتھ انسان کے دل میں اللہ پر ایمان ہو، خالص اور سچا اور حقیقی ایمان ہو، تو یہ سب سے بہترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے اللہ عز و جل کے نزدیک۔ سب سے پہلا درجہ ہے ایمان کا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان اپنی اس زندگی میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر جو کوئی بھی عمل انجام دیا کرتا ہے کہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا یہ کہ دیگر جتنے بھی اعمال خیر ہیں اور دینی عبادات و اطاعات ہیں، تو ان سب کی قبولیت کے لیے جو بنیاد ہے اور جو چیز اولین شرط ہے کہ جس پر ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے، وہ یہی چیز ہے، یعنی اللہ پر حقیقی ایمان، کہ اگر دل میں ایمان ہوگا
تبھی انسان کے باقی تمام اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ورنہ یہ کہ ہر عمل رد کر دیا جائے گا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی اچھے اعمال انجام دیا کرے گا، اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، کہ اس کے دل میں حقیقی ایمان ہو اللہ عز و جل کے لیے۔ تو اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کی زندگی میں ہم اسے خوشگوار زندگی سے نوازیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی جو کہ ابدی ہے اور لا زوال ہے، وہاں اس آخرت کی زندگی میں بھی ہم نے اس کے لیے بہت ہی عظیم اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے جزا یعنی بدلے کے طور پر۔ تو یہ دو خوشخبریاں، کہ پہلی خوشخبری یہ کہ دنیا میں بھی ہم اسے خوشگوار اور پرسکون زندگی عطا کریں گے، کہ جس انسان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ خوشخبری ہو کہ دنیا کی زندگی میں اس کی یہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی، اور یہ کہ پرسکون زندگی اسے نصیب ہوگی۔ اور ناظرین کرام، جو خوشگوار زندگی ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، اور دل کی خوشی اور دلی سکون و اطمینان، یہ جو اہم ترین اور سب سے بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے، کہ دل خوش ہونا چاہیے، کہ بظاہر خوشی کا سامان موجود ہے یا نہیں ہے، وہ محل یا حویلی میں رہتا ہے یا کسی جھونپڑی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس چیز کا دل کی خوشی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل خوش ہونا چاہیے، اور یہ دل کی خوشی اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو کوئی اچھے عمل انجام دے گا، ہم اسے دنیا کی زندگی میں یہ دل کی خوشی یعنی خوشگوار زندگی، اور پھر مزید یہ کہ آخرت میں بھی عظیم اجر و ثواب۔ تو یہ دو اہم ترین خوشخبریاں یہ قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو اچھے عمل انجام دیا کرتا ہو، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ مؤمن، کہ اس کے دل میں حقیقی ایمان ہو، ورنہ ہر عمل بیکار ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ وہ شخص جو کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اور وہاں کی راحت کے لیے اور جنت اور وہاں کی ابدی نعمتوں کے لیے یہاں اپنی اس دنیاوی زندگی میں کوشاں رہے گا، محنت کرتا رہے گا آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اس کے لیے وعدہ یہ ہے کہ ہم اس انسان کی اس کوشش کے بڑے ہی قدردان ہیں۔ اس کی یہ کوشش رائے گاں جانے والی نہیں ہے، کہ جنت کی نعمتوں کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ انسان جو کوشش کر رہا ہے،
تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور یہ خوشخبری ہے کہ اسے یہ چیز وہاں ضرور نصیب ہو جائے گی ہماری طرف سے، لیکن شرط یہی ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، کہ دل میں ایمان بھی اگر موجود ہو تب یہ خوشخبری ہے، ورنہ یہ کہ انسان کا یہ عمل، یہ عبادت، یہ اطاعت کے سلسلے، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کوئی ایمان کی بجائے کفر کی روش اختیار کرے گا تو اس کا ہر عمل بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، مقصد یہی ہوا کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے اور ہر عبادت کی قبولیت کے لیے چونکہ ایمان اولین شرط ہے اور بنیاد ہے، لہذا ہم نے یہ بات دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ ای الاعمال خیر، کہ بہترین عمل کیا ہے، تو اس موقع پر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ یہی چیز تھی کہ ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان، یعنی حقیقی اور خالص ایمان دل میں موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلا سبق یہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَجِہَادٌ فِي سَبِيلِ، اللہ کی راہ میں جہاد یہ بہترین عمل ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں جہاد کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو اہم ترین عبادت ہے اور یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ جو بہترین ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد، تو اس کے بہت سے اصول ہیں اور ضوابط ہیں جو کہ دینی تعلیمات کی روح سے مقرر کیے گئے ہیں اور جن کی پابندی از حد ضروری ہے۔ لہذا ان دینی تعلیمات اور شریعت کی طرف سے مقرر فرمودہ اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی جہاد کا یہ فریضہ انجام دیتا ہے تو یقیناً یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر کوئی انسان خود اکیلا ہی اپنی طرف سے نکل کھڑا ہو کہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور شریعت کی طرف سے مقرر فرمودہ ان تعلیمات اور ان حدود و قیود کی پابندی کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ تو افساد ہوگا، یعنی فتنہ و فساد برپا کر دینا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 220 یہ ابھی باقی ہے۔ آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اسی بارے میں بقیہ گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔